آج صبح شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم، انہیں جبری طور پر ایک طرح سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہو گئیں ایک فوجی ہیلی کاپٹر پر ڈھاکہ سے بھارت روانہ ہونے پر۔ پچھلے ایک سے زیادہ ماہ گزر چکا، بنگلہ دیش میں شدید احتجاجی مظاہرے چل رہے ہیں، اور ابتدا میں ان مظاہرین کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ملک سے کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، یعنی جو سرکاری ملازمتوں میں قریب 30% کوٹا پاکستان سے آزادی کی جنگ میں شامل افراد کے اہل خانہ اور اولادوں کے لیے مختص ہے، اسے ختم کیا جائے۔ اور یہ وہ ڈیمانڈ تھی جس پر کچھ عرصے پہلے حکومت نے مانا بھی تھا، اور پھر ایک عدالتی فیصلے کے بعد اسے دوبارہ رائج کیا گیا تھا، اور اب شدید عوامی احتجاج پر اسے دوبارہ معطل کیا گیا تھا۔ لیکن اس بیچ میں کوئی 150 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے تھے، اور اب مظاہرین کا مطالبہ یہ بھی بڑھ چکا تھا کہ نہ صرف یہ کوٹا سسٹم کی بحالی پر بات ہوگی، بلکہ اب وہ جو لوگ مرے ہیں ان کا بھی حساب دیا جائے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں جو ہم نے وہاں نعرے دیکھے وہ یہ تھے کہ جو لوگ مرے ہیں وہ کس وجہ سے مرے ہیں، ان کا حساب کون دے گا۔ تو صاحبو، یہ تو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں۔ اس وقت عملی طور پر بنگلہ دیش میں فوج کی عملداری ہے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ایک سینئر صحافی سے میری بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے بتایا، ڈھاکہ میں بھی اور یہاں پر بھی جو بنگال سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اب تک فوج نے یہ ایمبیشن ظاہر نہیں کیا ہے کہ وہ اقتدار پر قبضہ کر رہی ہے، اور نہ ہی کانسٹیٹیوشن معطل کیا گیا ہے، بلکہ اس وقت جو حالات ہیں وہ مارشل لا اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے بیچ کے ہیں کہیں، کیونکہ اب تک قوم سے میرے عزیز ہم وطنوں والا خطاب نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک پریس کانفرنس کی ہے فوجی سربراہ نے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے گا میں یہ اقتدار عوامی نمائندوں کے حوالے کر دوں گا ڈیموکریٹکلی۔ تو صحافیوں کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو ان کے فوجی سربراہ ہیں ان کا کوئی ارادہ نہیں لگتا اقتدار پر قبضے کا، لیکن ظاہر ہے فوجی جرنیلوں کا آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ خیر، اہم بات لیکن یہ ہے، ذرا پیچھے آتے ہیں۔ اس سے چند روز پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، لیکن آج میں آپ کو تھوڑا سا اور تفصیل سے بتاتا ہوں، اور یہ تفصیل اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کئی ملکوں میں یہ منطبق ہو سکتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ شیخ حسینہ واجد تو گزشتہ قریب کوئی 15 سال سے مطلق العنان حکومت کر رہی تھیں، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اچانک ان کا دفتر، ان کی رہائش گاہ ہی محفوظ نہ رہی؟ تو بھائی بات سادہ سی ہے، بات یہ ہے کہ جتنے بھی معاشرے ہوتے ہیں نا، جو مہذب معاشرے ہیں یا جمہوری معاشرے ہیں، ان میں ایک خاص چیز کبھی ختم نہیں کی جاتی، اور وہ ہے کہ اگر آپ نے پتیلی پر پانی چڑھا رکھا ہے نا، تو بھاپ نکلنے کا راستہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے بھاپ روکنے کی کوشش کی تو وہ پریشر ایک خاص حد اگر کراس کر گیا تو پورا دیگچہ پھٹ جائے گا۔ معاملہ یہی ہے۔ ابتدا میں شیخ حسینہ جب آئیں تو انہوں نے نیشنلسٹ اپنی اپروچ کا استعمال کیا، اور نیشنلسٹ اپروچ کا استعمال اس طرح سے کیا کہ ان کا جو بنیادی نعرہ تھا وہ 1971 کی جنگ آزادی، جو پاکستان سے آزادی حاصل کی بنگال کے لوگوں نے، بنگلہ دیش کے لوگوں نے، اس کا زیادہ تر ذکر رہا۔ ہوا پھر یہ کہ انہوں نے اس آزادی میں شریک افراد کے لیے خصوصی مراعات بھی رکھی، اور یوں شروع ہو گیا کہ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی طاقت بڑھا لی، فوج سے اقتدار اپنے پاس رکھ لیا، زیادہ تر طاقت اپنے پاس رکھ لی، اور پھر ابتدا میں انہوں نے جو جماعت اسلامی کے لوگ تھے، جو ان کی پہلی اپوزیشن تھی، اس نیشنلسٹ اپروچ کے لیے یا نیشنلسٹ نیریٹو کی مضبوطی کے لیے انہوں نے وہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو ایک ایسی متنازعہ عدالت کے تحت مروایا جس کا نام انہوں نے انٹرنیشنل ٹریبیونل رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ انٹرنیشنلی اس پر بے شمار سوالات رہے، اعتراضات رہے، اور اس میں چلائے جانے والے مقدمات پر بے شمار سوالات اٹھائے جاتے رہے، لیکن اس سے فائدہ حسینہ واجد کو سیاسی طور پر یہ ہوا کہ ان کا جو نیشنلسٹ نیریٹو تھا وہ بک گیا، وہ اور مضبوط ہو گئی۔ پھر انہوں نے مزید آگے ایک قدم بڑھایا۔ یاد رکھیے گا 2008 میں انتخابات ہوئے تھے، اور 2009 میں حسینہ واجد وہ حکومت پر براجمان ہوئی تھی، وزارت عظمیٰ کا منصب انہوں نے سنبھالا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اگلا جو ٹارگٹ تھا وہ رکھا کہ باقی اپوزیشن بھی ختم کی جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جماعت اسلامی جیسی بڑی جماعت جو تھی وہاں پر، اس کے اہم لیڈروں کو میں نے اڑا دیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ دوسری اپوزیشن کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ جو BNP تھی، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی،
ان کی خالدہ ضیاء جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ان کو بھی انہوں نے جیل میں ڈال دیا، اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے انہوں نے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ اس میں عوامی لیگ کے علاوہ کوئی اور انتخابات میں شامل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت جو پارلیمان ہے اس میں یا تو عوامی لیگ ہے یا آزاد نمائندے ہیں۔ عوامی لیگ کے علاوہ جو بڑی اپوزیشن پارٹیز تھی نا، وہ تو شامل ہی نہیں ہو سکی، انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ ان کے لیے حالات ہی ایسے نہیں چھوڑے گئے تھے کہ وہ انتخابات لڑتی۔ تو اس وقت جو پارلیمان ہے بنگلہ دیش کی، وہ پارلیمان بس عوامی لیگ اور آزاد امیدواروں پر مبنی ہے، اور اس میں جو حکومت مخالف آوازیں ہیں وہ بھی بس وہ کاغذی قسم کی ہیں یا خانہ پوری کیات کی ہیں۔ جو اہم اپوزیشن تھی وہ ختم کر دی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن ختم کر دیتے ہیں، یعنی ناقدانہ آواز رہتی نہیں۔ دنیا بھر میں جتنے بھی آمرانہ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، وہ روس میں پوٹن ہوں کہ وہ ترکی میں اردوان ہوں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن ختم کر دی جائے، میرے علاوہ کوئی اور جماعت ہو نہیں، صرف میں ہوں، باقی یہ بھی چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ غدار ہے، یہ اس طرح کے بیانی ہیں۔ اور انہوں نے جو بنگال میں وہ مسلسل ختم کر دیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ جو پوری کی پوری نفرت تھی وہ عوامی لیگ کے خلاف ٹرانسلیٹ ہو گئی، اور وہ جتنا انہوں نے آزادی کے اور تحریک آزادی اور جنگ آزادی پاکستان سے وہ جو نیریٹو بنایا تھا وہ سارے کا سارا زہر میں بدل گیا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شیخ مجیب الرحمان جو بنگال میں بائنڈنگ فورس سمجھے جاتے رہے ہیں، بانی ہیں، وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بابائے قوم، ان کے مجسمے وہاں توڑے گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے ان کا، یعنی شیخ جو ان کے والد ہیں شیخ مجیب، اور جو ان کا نیریٹو ہے اس کا استعمال اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اتنا زیادہ کیا کہ لوگوں کو عوامی لیگ سے نفرت میں شیخ مجیب سے نفرت وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ہوئی۔ اور مزید حالات یہ ہیں کہ اس وقت حسینہ واجد تو فرار ہو گئیں، منسٹریز موجود ہیں لیکن لوگ منسٹریز کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس وقت ایک طرح سے کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے بنگلہ دیش میں۔ ہوگا کیا؟ ظاہر ہے اگلے کچھ دنوں میں چیزیں واضح ہوں گی، اس وقت کچھ نہیں پتا۔ ابھی جب کچھ دیر پہلے جب یہ کہا گیا تھا کہ جو آرمی چیف ہیں بنگلہ دیش کے وہ قوم سے خطاب کریں گے تو سنسنی پھیل گئی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مارشل لا لگ گیا اور بنگلہ دیش کا کانسٹیٹیوشن پھر سے معطل ہو گیا ہے، لیکن اب تک کی اطلاعات ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ کیسی بھی ہو، وہ آمرانہ ہو یا وہ جمہوری ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو معاشی ترقی ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بھی جگہ پر آپ کوئی سسٹم، کوئی بھی سسٹم، اسے آپ مسلسل رکھ لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معیشت اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہی ہوا، جب مسلسل 13-14 سال سے 15 سال سے حسینہ واجد کی حکومت رہی تو وہاں اقتصادیات بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور اس کا نتیجہ وہ یہ سمجھ رہی تھی حسینہ واجد کے چونکہ لوگوں کی جو حالت ہے وہ بہتر ہو رہی ہے تو میرے خلاف قوت ختم ہو جائے گی یا جو تنقید ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اور اس بہانے میں ساری پارلیمنٹ ختم کر دوں گی، ساری کی ساری جو پارٹیاں ہیں، اپوزیشن پارٹیاں وہ ختم کر دوں گی اور طاقت میں ہوں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ حکومت جو گری ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آج کل میں جو پیسے وہاں سے نکلیں گے، جو سرمایہ کار یا سرمایہ دار اپنا پیسہ نکالے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کچھ عرصے تک ہم دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش کی اقتصادیات نوز ڈائیو کریں گی، اور وہاں پر دوبارہ سے جو 15-20 سال پہلے کی غربت ہے اس سے بھی شاید وہاں برا حال ہو سکتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب وہاں پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیل کیسے کرتی ہیں، ٹیکل کیسے کرتی ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہاں جمہوریت باقی بھی رہتی ہے یا سراسر آمریت اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا بتایا جائے، کیونکہ اس لیے بھی اہم ہے ہمارے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو پاکستان میں بھی وہ ایک شخصیت پرستی اور اس انداز سے جو ایک لیڈر یا نواز شریف یا زرداری یا عمران خان، وہ ایک لیڈر کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب پارلیمان موجود ہو، ایک لیڈر اگر گرتا ہے تو پارلیمان پیچھے کھڑی ہو۔ اگر آپ نے پارلیمان ختم کر دی، جس طرح ہمارے ہاں جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کہا کرتے ہیں نا کہ صدارتی نظام نافذ کر دیں، ساری کی ساری طاقت عمران خان میں آ جائے گی، ایسا ہوتا ہے پھر، کیونکہ جب فرد کوئی ایک ہو اور وہی پورے کا پوری طاقت کا سرچشمہ ہو اور وہ گرے تو پھر پورے کا پورا نظام گرتا ہے۔ تو اس لیے پھر سمجھ لیجئے، کوشش کیجئے کہ ملک جمہوری راستے پر چلے، وہاں پر ساری سیاسی جماعتیں موجود ہوں، سارے سیاسی رہنما موجود ہوں۔ کسی نے جرم کیا ہے تو قانون کے مطابق اس کو سزا ملے، لیکن کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر سیاسی جماعت کی آپس میں گفتگو ہونا چاہیے۔ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، میں بات نہیں کروں گا، یہ راستہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے یہ راستہ اختیار کیا تو آپ نے جمہوریت کے بنیادی وصف سے انکار کیا۔
بنیادی کوالٹی سے انکار کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ آمرانہ راستے پر چل پڑے ہیں, شخصیت پرستی کے راستے پر چل پڑے ہیں, اور اگر آپ اسی راستے پر چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت جب آپ گریں گے تو پورے کا پورا اسٹرکچر گر جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.